جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں اللہ پاک آخرت کی اس کی پوری فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو کثرت کے ساتھ درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ابتدائی میں آپ سے تراویح سے متعلق یہ کرنا چاہوں گا کہ تراویح کا جو حکم ہے یہ مردوں اور عورتوں سب کے ساتھ شامل ہے۔ خواتین عموماً ظاہر ہے گھر میں رہتے ہوئے تراویح کا اہتمام کرتی ہیں اور ان کو انفرادی طور پر کرنا ہوتا ہے، تو اس میں وہ شاید یہ سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہے پڑھ لی تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھی تو بھی کوئی گناہ والا معاملہ نہیں، تو دونوں کے لیے یہ کیا حکم شرع ہے؟ تراویح مرد ہو یا عورت دونوں ہی کے لیے اس کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ، اور سنت مؤکدہ کا جو حکم شریعت مطہرہ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو عمل میں لانا، یہ اس کی تاکید ہے کہ اس کو عمل میں لایا جائے، اور اس کو چھوڑا جائے گا تو یہ اساءت ہے، اور اساءت کا جو معنی ہے کہ آپ نے برا کام کیا۔ اگر سنت مؤکدہ کو چھوڑا کسی نے تو اس کا مطلب ہے اس نے ایک برا کام کیا جو شریعت کو پسند نہیں ہے۔ اب اگر کوئی سنت مؤکدہ چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے، یعنی بکثرت وہ سنت مؤکدہ ترک کیے جا رہا ہے، تو سنت مؤکدہ کا ترک کرنا پھر گناہ گار آدمی کو بنا دیتا ہے۔ اس کی ترک کی عادت گناہ گار بنا۔ تو اب ایک آدمی ہے، اگر اس نے تراویح بالفرض پابندی سے پڑھتا آ رہا ہے، کسی دن سستی کاہلی کی وجہ سے بھی چھوڑ دی، تو اس نے برا کام کیا۔ اب یہ مزید تراویح اگلے دن بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر اگلے دن بھی چھوڑ دیتا ہے، یعنی کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، ایک روٹین بنا لی کہ ترک کرنے کی عادت بھی چل رہی ہے۔ تو جب کوئی تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے اس کو ترک کرنے کی عادت بنا لے گا، مرد ہو یا عورت، تو پھر یہ گناہ گار بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی جائے، اور سچی توبہ کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے یہ ذہن بنا لیا جائے کہ ماہ رمضان المبارک میں جب تراویح کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت ہم پابندی سے تراویح ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اگر گزشتہ سال کسی کی عادت رہی ہے کہ وہ تراویح کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، اور عادت یہ بن گئی کہ تراویح کی نماز گویا یہ ترک کیے جا رہا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اب تراویح کی نماز خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، کام پر ہوں یا نارمل کام سے فارغ ہو گئے، عشاء کی نماز جو ہے وہ مسجد میں ادا کی جا رہی ہے، تو سب کے لیے ہی پڑھنے کا حکم ہے۔ جماعت سے اگر کوئی محروم رہا، نہیں پڑھ پایا، جماعت نکل گئی، تو اکیلے بھی اس کو تراویح کی نماز ادا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک طبقہ ہے جو بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے لیے ہمیں اجازت ملتی ہے، پھر ہمیں دوبارہ اپنی فیکٹری میں یا کوئی بھی اپنے کام میں وہاں ہم جوائننگ کرنی ہوتی ہے اور جانا ہوتا ہے، تو وہ اگر جماعت اگر ان کی رہتی ہے پڑھنی پھر بھی ان کو ہے۔ جی، تراویح کی جماعت اگر نکل بھی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جماعت نکل گئی تو اب ہمیں نہیں پڑھنا، تو اب تنہا بھی اس کو پڑھنا سنت مؤکدہ رہے گا۔ تو لہذا صبح صادق تک اس کا وقت ہے، یعنی عشاء کے فرض جس نے ادا کر لیے تو عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد
तरावी का वक्त शुरू हो जाता है। अब इसका वक्त रहता है सुबह सादिक तक, यानी सहरी का वक्त ख़त्म हुआ, फजर का वक्त शुरू हुआ और तरावी का वक्त भी ख़त्म हो गया। तो इससे पहले पहले तरावी का एहतिमाम करना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नाजरीन के सवालात की तरफ, देखते हैं। मेरा सवाल है ये कि हम अगर सुबह फजर की नमाज के लिए जाते हैं तो इमाम साहब ने अगर जमात शुरू करा दी और हमने सुन्नतें पढ़नी है तो हम मस्जिद में वहीं पीछे खड़े होकर सुन्नतें पहले पढ़ सकते हैं या क्या कि हम नमाज पढ़नी शुरू कर दें, हम सुन्नतें छोड़ दें? जी, फजर की जो सुन्नतें हैं इनका हुक्म यह है कि अगर कोई शख्स मस्जिद में आता है और जमात कायम हो गई तो इसे चाहिए कि सुन्नत फ़जर अदा करे, और सुन्नत फ़जर अदा करने के लिए सफ़ों के दरमियान में खड़ा ना हो। इसको चाहिए कि किसी पिलर के पीछे, किसी सुतून के पीछे, या मस्जिद के अंदर हॉल में जमात हो रही है तो ये बरामदे में आकर किसी सतरे या पिलर के पीछे नमाज़ पढ़े। अब जो नमाज़ पढ़ने का हुक्म है सुन्नत, तो इस सुन्नत अदा करने वाले को चाहिए कि इस चीज़ का जजमेंट कर ले कि सुन्नत अदा करने के बाद ये जमात में शामिल हो जाएगा तो भी सुन्नत पढ़ने का हुक्म है। और अगर किसी को लगता है कि अगर वो फजर की दूसरी रकात के अंदर आया है तो दूसरी रकात में अब 2 रकात सुन्नतें पढ़कर जमात को पाना ये दुश्वार हो जाता है, तो अब इस सूरत में ये दूसरी रकात अगर फजर की चल रही हो और इमाम साहब तिलावत इतनी तवील नहीं करेंगे कि ये सुन्नत पढ़कर जमात में शामिल हो, तो इसे चाहिए कि फिर सुन्नतें अभी फ़िल वक्त रोक दे, मौकूफ़ कर दे, यानी ना पढ़े और जमात के अंदर शामिल हो जाए। जब तुलुए आफ्ताब हो जाए और उसके बाद 20 मिनट का वक्त मकरू भी गुज़र जाए तो अब ये अपनी छुटी हुई सुन्नतों को अदा कर सकता है। ठीक है, और अगर इसमें दूसरी रकत की भी उम्मीद हो तो भी पहले सुन्नत पढ़े? बाद को ये होता है ना कि 1 रकत चली जाएगी, ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरी रकत मिलेगी तो वो सुन्नतें पढ़े, निकल जाएगी तो छोड़ दें, ऐसा नहीं है। असल ये है कि अत्तहियात में भी अगर ये शामिल हो जाएगा तब भी हुक्म ये है कि पहले सुन्नतें पढ़े और उसके बाद में जमात में शामिल हो। ठीक है, कुछ मैसेज भी शामिल करते हैं। और एक सवाल है ख़वातीन की तरफ से, कहते हैं कि जिस औरत का बच्चा फौत हो जाए तो ख़वातीन में मशहूर होता है कि उससे दूसरी औरतों को महफूज रखते हैं, यानी उसका साया भी ना पड़े, मुलाकात भी ना हो, बिलखुसूस ऐसी जो उम्मीद से हों तो उनकी वो मुलाकातें नहीं कराते। और आगे मज़ीद इन्होंने ये लिखा है कि इसी तरह कोई अगर फौतगी वाले घर ताज़ियत करके आ रहा है तो वो भी अगर किसी और के घर औरत जाती है तो इसको भी एक बहुत बुरा समझा जाता है, बल्कि कहा जाता है कि सीधा अपने घर जाओ, यानी फौतगी वाले घर से दूसरे किसी और के घर नहीं बल्कि अपने घर जाना। अवाम के बहुत सारे तवाहुमात हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है, जिनकी कोई असल नहीं है, और आवाम उसको बहुत ज़्यादा यूँ समझें कि मजबूती से थामे हुए हैं, और उन कामों की वजह से, उन तवाहुमात में पड़ने की वजह से बसा औकात घर भी ख़राब हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ताल्लुकात टूट जाते हैं। अब जैसे आपने मिसाल पेश की है, तो इन मिसालों के अंदर अगर किसी औरत का कोई बच्चा फ़ौत हो जाता है, बिल्कुल नौ मौलूद बच्चा फ़ौत हो जाए या जवान बच्चा फ़ौत हो जाए, तो अब उस माँ के पास ताज़ियत के लिए दीगर ख़वातीन पहुँचती हैं, तो हामिला और गैर हामिला कोई भी औरत वो ताज़ियत कर सकती है। शरीयत मुताहरा ने ऐसी कोई हदबंदी नहीं लगाई कि जो उम्मीद से हैं वो औरतें इस मौके पर, इस गम के मौके पर, फौतगी के इस मौके पर ना जाएं, वरना इनके बच्चे की तरफ जो उम्मीद से, जिस बच्चे की उम्मीद लगाई हुई है उस बच्चे को कोई नुकसान पहुंचेगा। तो ऐसा वहम ये इस्लाम और शरीयत के मुताबिक बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। और इसी तरीके से अगर कोई किसी के घर ताज़ियत करके अगर फिर किसी दूसरे के घर में जाना चाहता है, या कोई ख़ातून है दूसरे घर में जाना चाहती हैं, तो उनके हवाले से भी ये कहना कि पहले तुम अपने घरों में जाओ और उसके बाद में फिर हमारे घर आना, तो इस तरह का भी वहम पालना ये शरीयत एतबार से बिल्कुल दुरुस्त अमल नहीं है। फौतगी वाले घर से होकर अगर कोई किसी के भी घर जाता है तो वो कोई बलाएं लेकर नहीं जा रहा,
ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بلاؤں والے گھر میں آ گیا تھا، اب یہ اگر کسی بھی گھر میں جائے گا تو وہ بلائیں لے کر آئے گا، اس لیے اس کو چاہیے پہلے اپنے گھر میں جائے اور ساری بلائیں پہلے اپنے گھر میں اتارے، اس کے بعد میں پھر ہمارے گھر میں قدم رکھے، تو یہ بالکل کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ اسی طریقے سے ایک کانسیپٹ شفیق صاحب، قبرستان جب جاتے ہیں تو قبرستان جو لوگ گئے پھر تدفین کے بعد واپس آئے تو ان لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ جب تک تم ہاتھ پاؤں نہیں دھو لو اس وقت تک تم کسی سے بات نہیں کرو، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ، یہ بھی ایک وہم ہے۔ اب دیکھیں قبرستان میں اگر اس بندے نے مٹی دی ہے، ہاں تو اس سے کیا، ٹھیک ہے، مٹی دینے سے بظاہر مٹی لگی اور وہ بھی جھاڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جھاڑ لی جاتی ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے کہ جب ہم کھانا کھانا چاہ رہے ہیں تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، چاہے قبرستان گئے ہوں یا نہ گئے ہوں، اپنے کام کاج سے ہی بندہ واپسی آتا ہے، آفس سے واپس آتا ہے، گھر میں ویسے ہی کام کاج کر رہا تھا یا نارمل بیٹھا تھا، کھانے کا وقت آ جائے تو ٹھیک ہے بھائی پہلے سنت کے مطابق اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، کلی کر لیں، جس کو ہم کھانے کا وضو بھی کہتے ہیں، تو یہ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن عوام میں یہ چیز نہیں ہے، عوام یہ کہتے ہیں جب تک آپ نے ہاتھ پاؤں نہیں دھو لینے، صحیح طرح منہ نہیں دھو لینا، اس وقت تک آپ گھر میں کوئی کام نہیں کریں گے اور بیٹھیں گے نہیں، بس جیسی قبرستان سے آئے فوراً آپ نے اپنا واش کر لینا ہاتھ منہ۔ اس طرح کے وہم پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ کانسیپٹ بھی اسلامی اعتبار سے یوں غلط ہے۔ باقی رہا کہ قبرستان میں گرد غبار بہت زیادہ ہوا تو چہرے پہ گرد آ گیا، بالوں میں گرد آ گیا، ہاتھ پاؤں تھوڑے سے میلے ہو گئے، تو پھر ایک الگ بات ہے بھائی پہلے آپ آرام سے فریش ہو جاؤ، اس کے بعد آ کے بیٹھ جانا۔ تو یہ کوئی توہم کی وجہ سے نہیں ہے، ویسے ہی کہ بھائی آپ کے منہ پہ ڈسٹ لگی ہے، چہرے پہ ڈسٹ آ رہی ہے، آپ پہلے فریش ہو جائیں پھر آ کے بات چیت کر لیں گے اور کھانے پینے کی چیزیں کریں گے۔ لیکن عوام کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے، یہ چونکہ قبرستان گیا ہے، قبرستان جا کے پتہ نہیں کتنی بلاؤں کو یہ ساتھ لے کر آ رہا ہے، اگر اس نے ہاتھ نہیں دھوئے تو یہ بلائیں گھر کے اندر بسیرا کر لیں گی۔ تو یہ سارے کانسیپٹ بالکل ہی غلط ہیں، اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہیں۔ اسلام اس طرح کے توہمات کی بالکل کاٹ فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سفر المظفر کے مہینے میں بھی جو لوگ وہمی قسم کے خیالات پالے ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ولا صفرا فرما کر سفر کے مہینے کے حوالے سے جو منحوس ہونے کا کانسیپٹ تھا اس کو بھی رد فرما دیا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جو شریعت مطہرہ کے مطابق احکامات ہیں، نظریات ہیں، عقائد ہیں، انہی کو مضبوطی سے تھامیں، اپنے جو بڑے بوڑھوں سے، خواتین سے، بڑی بوڑھیوں سے جو ایک بات کہاوتیں چلی آ رہی ہیں اور توہمات کا ایک سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے، ان سب چیز کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ جی کچھ سوالات۔ میرا نام مقصود بلوچ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آوارہ کتے کو جان سے مارا جا سکتا ہے؟ آوارہ کتے، ایک تو یہ ہے کہ کتے گلی محلوں میں ہوتے ہیں لیکن وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، وہ اپنے جو ان کے معاملات ہیں وہ نمٹاتے رہتے ہیں، ہمیں انسانوں کو تنگ نہیں کرتے، تو اب ان کو بلا وجہ قتل نہ کیا جائے۔ ہاں اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتے مجنون ہو جاتے ہیں، پاگل کتے جن کو کہا جاتا ہے، کٹ خانہ، یعنی ہر آتے جاتے شخص کو وہ کبھی پنجے مار رہا ہے، کبھی کاٹ رہا ہے، تو پھر ایسے کٹ خانے کتے کو قتل کرنے کی، مارنے کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ لیکن کوئی بھی جانور جس کو ذبح کیا جائے یا جس کو قتل کیا جائے تو اس کا شریعت مطہرہ نے ایک طریقہ بتایا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بے دردی کے ساتھ نہ مارا جائے۔ تو ایسے جو کتے ہوتے ہیں عام طور پہ جو ایک ہماری حکومتی ٹیم بھی اس طرح کے جو کٹ خانے کتے، مجنون پاگل کتے ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ایک مہم چلتی ہے اور جا بجا پھر اس طرح کے کتوں کو وہ پتہ نہیں کچھ کھلا پلا کے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو اگر کسی علاقے میں کوئی اس طرح کے کتے پائے جاتے ہیں تو اس ادارے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور اس ادارے کے ذریعے سے جو بھی ٹیم آتی ہے وہ ان کا صفایا کرنا جانتی ہے، وہ صفایا کر دیں گے۔ کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ میرا نام محمد شریف ہے، میں بیس کالونی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، میری 4 بیٹیاں شادی شدہ ہیں، کیا میں ان کا فطرہ دے سکتا ہوں والد کی طرف سے یا ان کے شوہر دیں گے؟ ٹھیک ہے جی، فطرات کے سوالات۔ صدقہ فطر، پہلے یہ بتائیں کہ صدقہ فطر کیا رمضان سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے؟ ساتھ ان کا بھی جو بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اب ان کا فطرہ کس نے دینا ہے؟ صدقہ فطر جو ہے وہ ہر
عاقل بالغ شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس کو اپنی ذاتی طور پر ملکیت کے اعتبار کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا وہ عید کی جو صبح صادق ہوگی اس وقت وہ مالدار اور غنی ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر لازم ہو جائے گا، اور اگر وہ فقیر شرعی ہے غنی مالدار نہیں ہے تو اس پہ صدقہ فطر لازم نہیں ہوتا۔ تو اب یہ ہمارے جو بزرگ جنہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ اپنی 4 صاحبزادیوں کی طرف سے جو شادی شدہ ہیں فطرہ دینا چاہتے ہیں، تو فطرے کی ادائیگی ماہ رمضان میں بھی ہو سکتی ہے، ماہ رمضان سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ اصل وقت وہ ہے جو عید کا دن جب صبح صادق ہو جائے تو اس سے لے کر صبح صادق سے لے کر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ فطرہ دینے کا یہ افضل وقت ہے۔ اس کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے، ماہ رمضان میں بھی ایڈوانس پیشگی دیا جا سکتا ہے، بلکہ ماہ رمضان سے بھی پہلے دیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ والد ہیں اپنی بچیوں کی طرف سے اگر یہ فطرہ دینا چاہتے ہیں اور وہ بچیاں ظاہرات شادی شدہ ہیں، عاقلہ بالغہ سمجھدار ہیں، تو یہ ان کی طرف سے دینے کے لیے پہلے اجازت لے لیں۔ جب بھی کسی کی طرف سے زکوٰۃ دی جا رہی ہو یا فطرہ دیا جا رہا ہو یا قربانی کا عمل، کوئی کسی کی طرف سے قربانی کا واجب ادا کرنا چاہتا ہے تو جس کی طرف سے فطرہ زکوٰۃ قربانی دی جا رہی ہے ان سے اجازت لے لیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر پہلے سے ہی ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کنٹینیو کہ ہماری طرف سے فلاں جو ہے وہ قربانی کر دیتے ہیں یا فطرہ دے دیتے ہیں، تو ایک گویا وہ اجازت عامہ ہے، تو اس کے تحت بھی یہ اب صراحتاً اجازت بار بار لینے کے بجائے یوں بھی فطرہ اگر دیا تو ادا ہو جائے گا، لیکن اگر پہلی دفعہ کسی کی طرف سے دینا چاہتے ہیں تو ان سے اجازت لے لیں، ان کو بتا دیں کہ ہم آپ کی طرف سے فطرہ دے رہے ہیں۔ اچھا، اگر والد نہیں دیتے تو شوہر پر بھی لازم نہیں ہے۔ اب میں آپ سے یہی سوال کرنے لگا جو انہوں نے بھی کہا کہ اب ان کا شوہر دے گا، یہ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی اور یہ سب چیزوں میں، اس میں بھی یہ ساری اجازت والے معاملات، کیونکہ یاد ویسے ہی سپرد ہیں کہ منع کے ابا نے دینا ہے بس۔ اب اس میں دیکھیں منع کے ابا پر تو منع کی اماں کی طرف سے نہ زکوٰۃ لازم ہے، نہ فطرہ، نہ قربانی۔ یہ الگ بات ہے کہ منع کے والد جو ہیں یہ اپنی بیوی کی طرف سے بہت ساری مالی عبادت میں تعاون کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی شوہر تعاون نہیں کرتا تو اس پہ واجب نہیں ہے۔ شوہر کو کسی طرح طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنا سکتے، یہ دیکھو کیسا ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا۔ تو جب شریعت نے لازم نہیں کی تو جو چیز کسی پر شریعت لازم نہ کرے، واجب نہ کرے، تو اس کے ترک پر کسی طرح سے طعن و تشنیع نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ باہمی رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کی طرف سے عبادات مالیہ میں تعاون کرتا ہے۔ عورت بھی بہت سارے معاملات میں گھریلو شوہر کی معاون ہوتی ہے، تو شوہر کا بھی یہ ایک اچھا پہلو ہے۔ اور پھر جو چیز عورت کے پاس موجود ہے عام طور پہ وہ اسی فیملی کے لیے، یہ یعنی دونوں ایک طور پہ شوہر بھی خوش دلی سے دے رہا ہوتا ہے، تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو بھی گولڈ ہے، زیورات ہیں، جو کچھ بھی ہیں، تو وہ ہمارے ہی بچوں کو آگے جا کے کام آنا ہے۔ عمومی طور پہ جو خواتین ہیں نا، ان کا یہی نقطہ نظر ہوتا ہے کہ اتنا تولہ زیور ہمیں ملا ہے، آگے چل کر یہ ہماری بچیوں میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے جب ان کی شادیوں کا وقت آتا ہے۔ بلکہ شفیق صاحب، اگر آپ کو یاد ہو، پہلے کی جو خواتین ہوتی تھیں ان کو جو جہیز میں سامان ملتے تھے، برتن، اسٹیل کے برتن، تو وہ باقاعدہ اب تک بھی بعض خواتین نے استعمال نہیں کیے۔ کیا ہے کہ جب میری بچیوں کے نکاح ہوں، جہیز ہوں گے، تو یہ میں اپنے جہیز میں لائے ہوئے برتن ان میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں کہ کچھ برتن اس کو، تو کچھ اس کو، تو کچھ اس کو۔ تقریباً ہر گھر کے اندر موجود اس طرح کی خواتین بھی ہیں جو اپنی بچیوں کو بھی اپنے جہیز کا محفوظ کیا ہوا مال تقسیم کر دیتی ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ زکوٰۃ یا فطرہ یا قربانی شوہر پر اپنی عورت کی طرف سے دینا لازم نہیں ہے، لیکن شوہر دینا چاہتا ہے تو شوہر بھی اپنی بیوی سے اجازت لے گا، یا پہلے سے انڈرسٹوڈ ہے کہ شوہر یہ سارے کام کر دیتے ہیں، تو اب عورت سے اب وہ اجازت ہر دفعہ نہ بھی لے تو بھی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے خواتین کی طرف سے، یہ کہ اگر کوئی منت ایسی مانی تھی کہ بچے کی ولادت خیریت عافیت کے ساتھ ہو جائے اور اس کے بعد ایسا ہو گیا، پیدائش کا سلسلہ بھی ہوا، لیکن ابھی تک منت ادا نہیں کی، تو کیا حکم ہے؟ منت کی ڈیٹیل انہوں نے نہیں بتائی، لیکن جو عام طور پہ ہو سکتا ہے صدقے کی، روزے کی یا نماز کی، اس طرح کی کوئی منت ہو تو آپ کیا فرمائیں؟
اس طرح اگر نوافل کی منت مانی ہے، کچھ روزے رکھنے کی منت مانی ہے، یا کچھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی منت مانی ہے، تو دیکھیں منت جب جس کام کے اوپر ڈیپینڈ کی گئی تھی وہ کام ہو گیا تو اب منت کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔ اب بلا وجہ اس میں تاخیر نہ کی جائے، یہ منت کی ادائیگی کر کے سبکدوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں کہ اس نے آپ کی خواہش کے مطابق خیر و عافیت کے ساتھ اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، تو منت کی ادائیگی میں ڈیلے نہ کریں۔ اس کو تاخیر کریں گے تو تاخیر کرنے پہ تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر منت کسی نے ادا ہی نہیں کی تو ادا نہ کرنے کی صورت میں اگر انتقال کر گیا تو پھر گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے منت جب بھی مانیں تو ایسی چیز اپنے اوپر لازم کریں جس کی ادائیگی کرنا آسان ہو۔ بعض اوقات لوگ یوں بھی منت مان لیتے ہیں کہ میں روزانہ 50 رکعت نوافل پڑھوں گا جی اگر میرا یہ کام ہو گیا۔ اب وہ کام تو ہو جاتا ہے، اب 50 رکعت نوافل پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اب یہ 50 رکعت نوافل پڑھنا واجب ہوگا اگر کسی نے روزانہ کی منت مانی تھی، اللہ اکبر، یا ہر جمعے میں 50 رکعت نوافل پڑھوں اس گا، طرح روزوں کو بھی مان لیتے ہیں، روزوں کی مان لیتے ہیں، تو اب ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھوں گا۔ اب ہر مہینے 3 دن روزے رکھنا لازم تا حیات، ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں گا، ہر مہینے میں 5000 روپے صدقہ کیا کروں گا، ہر مہینے میں ہر جمعے کو 20-20 رکعت نوافل پڑھوں گا۔ اب یہ ہر جمعے کو 20 رکعت نوافل پڑھنا واجب ہوتا رہے گا۔ اب نہیں پڑھی تو اب ان 20 رکعتوں کی قضا بھی لازم ہوتی رہے گی۔ اگر اس طرح کسی مہینے صدقہ نہیں دیا 5000 روپے تو وہ ختم نہیں ہوا، وہ اگلے مہینے پھر آپ کو اس کی قضا کرنی ہے۔ تو اس لیے روزوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جتنی چادر اتنی پاؤں پھیلائیں، جتنی ہماری استطاعت ہے ہم عبادت اپنے اوپر اتنا ہی اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، جب ہم نے اپنے اوپر التزام کیا ہے تو اب اس کا مواخذہ ہے۔ تو اس لیے منت میں وہ افعال اپنے اوپر لازم کیے جائیں جو بآسانی ادا کیے جا سکیں۔ اور یہ آپ نے کہا ہے نا کروں گا تو بالکل، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بعض اوقات زیادہ سوالات اس طرح کے معاملات میں خواتین منت مان لیتی ہیں، جیسے بھی ہو نا تو انہوں نے مان لینی، مطلب کوئی مصیبت آئی، یہ کروں گی، بس یہ آنے والی جو مصیبت ہے یہ ٹل جائے، ہاں، یا کوئی بھی اچھی امید ہو، چاہے بچوں کے حوالے سے بھی کوئی جاب کے ہو، رشتے کے معاملات ہوں، اولاد کا سلسلہ ہے تو منت مانتے ہیں، لیکن اس وقت جب منت مانتے ہیں اس وقت ان کی توجہ شاید اس طرف نہیں جا رہی ہوتی، کیونکہ کام ابھی بظاہر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو ساری توجہ اس وقت شاید منت کی طرف، کیونکہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا، کئی لوگ بعد میں آتے ہیں کہ اتنی مانی کیا منت ہی یاد نہیں، کہ یعنی کہاں کی، بالخصوص بعض اوقات مزارات کے حوالے سے وہ مانتے ہیں اور فاتحہ کے حوالے سے یا دیگر، تو ٹھیک ہے بعض ایسی منتیں ہوں گی کہ جو عرفی طور پر ان کو پورا کرنا ہے، شرعاً اس پر کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہو، لیکن جو آپ نے بتائی نماز کی، صدقہ کی، روزوں کی، تو ایسے کئی ہیں منت۔ اچھا پھر اس میں عمر کی بھی قید نہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سال تو اس میں عمل کر لیا کہ 10 رکعتیں پڑھنی تھی پڑھ لیا، اب آگے جا کر بڑھاپا آ گیا تو پھر روزانہ کا مطلب تا حیات ہی ہوگا، 1 مہینے تک روزانہ، تو ایک مہینے تک لمیٹڈ ہو گیا، وہ 1 مہینے کے بعد پھر منت کا وہ معاملہ ختم، لیکن اس 1 مہینے میں تو آپ کو روزانہ وہ کام کرنا ہوگا جو روزانہ کی بنیاد پہ اپنے اوپر نماز کی صورت میں یا صدقے کی صورت میں یا درود شریف کی ایک مخصوص تعداد کے اعتبار سے کہ میں روزانہ 500 مرتبہ درود پڑھوں گا، درود شریف کے حوالے سے تو منت کا پورا کرنا ضروری ہوگا، واجب کا، کیونکہ منت کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اپنے اوپر وہ کام لازم کیا جائے کہ جس جیسا کام شرعی اعتبار سے یا تو فرض ہو یا واجب ہو۔ تو اب درود شریف پڑھنا زندگی میں ایک بار فرض ہے، ہر مسلمان پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی اور سلام بھی ایک بار پڑھنا تو فرض ہے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی درود کی، سلام کی منت مان لیتا ہے تو وہ لازم ہو جائے گی۔ صحیح، یعنی یہ بھی پوری بحث ہے اور پورا ٹاپک ہے، کون سی لازم ہوگی کون سی لازم نہیں ہوگی، اور بہرحال جو بھی منت مانے لکھ لیں، رہنمائی بھی اس کی حاصل کر لیں کہ اس کا اب حکم کیا ہے، بالخصوص جب کام ہو جاتے ہیں تو اب تو الرٹ ہونا چاہیے، اور جتنی وہ نمازوں کی اور اس طرح کی منتیں مانی اور ان پر وہ عمل کرنا ہوگا۔ مزید کچھ سوالات شامل ہیں؟
زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرنا تھا. زکوٰۃ جیسے میرے پاس 1.5 لاکھ روپے رقم ہے تو 1.5 لاکھ کی رقم میں زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ جی جمیل صاحب 1.5 لاکھ روپے. اب 1.5 لاکھ روپے تو ہیں، لیکن 1.5 لاکھ کے علاوہ آپ کے اوپر قرضہ ہے یا نہیں ہے، یہ رقم حاجت اصلیہ میں کتنی ہے کتنی نہیں ہے. اگر کوئی قرضہ نہیں ہے اور حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور اس رقم پر سال گزر چکا ہے تو اس صورت میں پھر اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی. اور 1 لاکھ روپے پہ 2,500 روپے زکوٰۃ ہوتی ہے، 50,000 روپے پہ 1,250 روپے زکوٰۃ ہوگی. تو اس طرح یہ آپ کو 3,750 روپے کی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی. ایک سال ہے تو اب 1.5 لاکھ روپے ہیں. تو کئی ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 5 لاکھ تو ابھی پچھلے دنوں آئے تھے، یہ اضافہ تو یہ ہوا ہے. تو وہ شخص جو شروع سے صاحب نصاب چلتا ہوا آ رہا ہے تو اس کو بھی ہر مال کو ایک سال الگ الگ دیکھنا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جیسے 1 لاکھ روپے کسی نے 1 سال سے رکھا ہوا ہے اور 50,000 روپے مزید آ گئے، قرض وغیرہ سے فارغ ہیں، اب جب سال ان کا پورا ہو رہا ہے تو 1 لاکھ پہ نہیں 1.5 لاکھ پر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، 1 لاکھ ان کا شروع سے چلتا آ رہا ہے، نصاب 1 لاکھ سے ان کو اماؤنٹ تھی، نصاب شروع ہو گیا اور سال کا آغاز ہو چکا ہے. اب جب سال پورا ہو رہا ہے تو 50,000 روپے اور اضافی ان کے آ گئے جو قرض اور حاجت اصلیہ سے زائد ہیں. جب سال پورا ہوا تو 1.5 لاکھ پہ پورا ہوا تو زکوٰۃ 1.5 لاکھ کی دینی ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ 50,000 روپے جو آئے ہیں اب اس کا نیا سال شروع ہوگا، پھر 20,000 روپے الگ سے آ گئے تو اس کا نیا سال شروع ہوگا. تو شریعت مطہرہ نے اتنی پیچیدگیاں ہمارے لیے نہیں رکھی، بڑا آسان سا رکھا ہے کہ دوران سال جو بھی زکوٰۃ کے مال میں اضافہ ہوتا رہے گا تو اس اضافے کو بھی سال کے اختتام پر زکوٰۃ میں شمار کیا جائے گا. اچھا، لوگ یہ تو پوچھتے ہیں کہ یہ 25 لاکھ وہ تو ابھی ہم نے مکان بیچا تھا نا تو اس کا آیا تھا، تو یہ اس کا آ گیا نا، تو اس کو سال تو نہیں ہوا. اچھا، یہ نہیں پوچھیں گے یا یہ بتائیں گے نہیں کہ 25 لاکھ وہ جو شادی میں خرچ کیا تھا، 25 لاکھ پھر وہ جو گاڑی لی تھی، 20 لاکھ ادھر خرچ کیا تھا. تو میں کہتا ہوں پھر وہ آپ نے شمار کیے کہ جو تھا آپ نے خرچ کر دیا تو اس کو مائنس کیسے آپ نے کر لیا؟ ٹھیک ہے، وہ تو مائنس ہی ہوگا کیونکہ خرچ ہو گیا. تو ایک ایسے ہی عرض کر رہا ہوں کہ جہاں زکوٰۃ بن رہی ہو وہاں ہمارے ذہنوں میں کئی ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اس کو مائنس کرو، اس کو یوں کرو، اس کو یوں. از خود نہ کیجئے، رہنمائی لیجئے، کسی عالم مفتی صاحب سے پوچھئے، جہاں آپ کے لیے جو بھی رخصت بنتی ہوئی بالکل وہ آپ کو شریعت کا مسئلہ بتا دیں گے. جیسے ابھی بھی شروع میں انہوں نے بتایا اپنی حاجت اصلیہ سے زائد، اپنے قرض سے زائد، یعنی قرض اگر ہے تو اس کو جمیل صاحب مائنس کر لیا جائے گا. جی قرض دوران سال جو ہم پہ قرضہ چڑھ جاتا ہے نا تو سال کے اختتام پہ وہ قرض والی اماؤنٹ مائنس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر زکوٰۃ مثال کے طور پہ کسی 1 لاکھ روپے تھے اس کے تو نصاب تھا اس کا 1 لاکھ روپے سے نصاب شروع ہوا، سال کا آغاز ہوا، سال کے اختتام پر اسے ضرورتاً کسی سے 20,000 روپے لینے پڑ گئے تو یہ 20,000 کا قرضہ چڑھ گیا. اب جب سال پورا ہوا تو 20,000 مائنس کریں گے 1 لاکھ میں سے. ٹھیک ہے، تو 80,000 روپے. اب 80,000 میں دیکھنا ہے کہ نصاب سے کے برابر ہے تو زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. رمضان کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنے فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ پاک ہم سب کو علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور درست طریقے کے مطابق اپنے اموال کی زکاتیں خوش دلی کے ساتھ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم